بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وہ بہت بڑی خوشخبری نازل ہوئی، یعنی ان کے لیے قبولیت توبہ کا اعلان لے کر جبریل امین تشریف لائے، اور اس موقع پر جب یہ مسجد نبوی میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی غرض سے، اور وہاں سبھی افراد جو کہ اس وقت وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ان تمام حضرات میں سے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ انتہائی بے چینی اور بے تابی کے عالم میں اور بہت ہی جذباتی اور والہانہ انداز میں وہ ان کی جانب لبکے اور ان کے ساتھ مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، اور بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ انہیں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں طلحہ کا یہ انداز کبھی زندگی بھر آخری سانس تک بھولا نہیں سکوں گا۔ تو آخر اس میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ طلحہ کا یہ انداز اس قدر گرم جوشی، اور دوسری بات یہ کہ طلحہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے بلکہ ان کی بڑی حیثیت تھی، مکہ میں بھی پھر ہجرت کے بعد یہاں مدینہ میں بھی، اور یہاں تک کہ وہ 10 خوش نصیب ترین افراد یعنی چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، اور اسی طرح طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر ابن العوام، سعید ابن زید، سعد ابن ابی وقاص، اور یہ کہ ابو عبیدہ عامر ابن الجراح، اور اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین، جنہیں العشرہ المبشرون بالجنہ یا عام زبان میں مختصر طور پر جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 خوش نصیب افراد جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کی خوشخبری سنا دی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بڑی خوشخبری سنا دی دنیا میں رہتے ہوئے، تو ان میں طلحہ بھی شامل تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی معمولی انسان تو نہیں تھے۔ اور بعد کے زمانے میں بھی مثلاً خلیفہ دوم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب زخمی ہو گئے، جب ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں زخمی ہو گئے، تو اس موقع پر اپنی شہادت سے قبل جب بڑے صحابہ نے، اکابر صحابہ نے یہ تقاضا کیا کہ آپ کوئی اپنا جانشین تو مقرر فرما دیجئے، تو اس موقع پر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا تھا کہ آج اگر ابو عبیدہ عامر بن الجراح زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفۃ المسلمین یعنی اپنی جگہ اپنا جانشین مقرر کر دیتا، اور اس بارے میں کسی سے مشورہ بھی نہ کرتا، لیکن چونکہ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں ابو عبیدہ عامر ابن الجراح، لہذا اب تم لوگوں کے لیے میری طرف سے یہ وصیت ہے، تو 6 افراد آپس میں مشورہ کریں اور خود آپس میں ہی کسی کو خلیفہ مقرر کر لیں، 6 افراد کے نام
انہوں نے یعنی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بتائے تھے، یعنی عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، سعد ابن ابی وقاص، اور یہ کہ طلحہ اور زبیر، یہ حضرات جو تھے 6 اشخاص، ان کی بہت بڑی حیثیت تھی۔ تبھی یہی وجہ تھی کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسے عظیم خلیفہ اور عظیم ترین مدبر انسان نے ان 6 افراد کے نام دیے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو ہر دور میں، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران بھی، پھر اس کے بعد کے زمانوں میں بھی ہمیشہ ہی خاص حیثیت حاصل رہی۔ لہذا جب طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے لپک کر اور آگے بڑھ کر یوں اس قدر جذباتی انداز میں مبارکباد پیش کی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کو، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لہذا کعب طلحہ کے اس انداز سے انتہائی متاثر ہوئے۔ ایک وجہ تو یہ تھی متاثر ہونے کی، اور کیا وجہ تھی؟ اور ایک خاص وجہ بھی تھی، اور وہ یہ کہ ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ مدنی زندگی میں صحابہ کی 2 اقسام تھیں۔ ایک وہ تھے کہ جن کا وطن تھا شہر مکہ، اور وہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور اسی وجہ سے تاریخ میں وہ ہمیشہ کے لیے مہاجر کہلائے تھے۔ اور دوسری قسم ان صحابہ کرام کی تھی جو کہ مدینہ کے باشندے تھے، جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے اپنے ان بھائیوں کو سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، اور جنہوں نے اپنے ان بھائیوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بھی کھول دیے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان کے لیے اپنے دلوں کے دروازے بھی کھول دیے تھے، اور ہر طرح ان کی مدد کی تھی، اور ان کے لیے ایسا عظیم الشان ایثار کا مظاہرہ انہوں نے کیا تھا کہ تاریخ میں ایسے ایثار کی اور کوئی مثال نہیں مل سکے گی۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان انصار کے ایثار پر قرآن کریم میں ان کی تعریف خود اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بیان کی گئی تھی۔ تو مہاجرین اور انصار، یہ 2 قسمیں تھیں مسلمانوں کی مدنی زندگی میں۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں سے تھے، مدینہ کے باشندے تھے، جبکہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضرات مہاجرین میں سے تھے، کہ مہاجرین اور دوسری جانب ہیں انصار۔ اور ایسی بات نہیں تھی یقیناً کہ ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں تھی، کوئی تفریق نہیں تھی۔ یہ مہاجرین و انصار یقیناً یہ باہم شیر و شکر تھے، بڑی محبتیں تھیں، بڑی قربتیں تھیں، کوئی فرق نہیں تھا دونوں میں، کوئی تعصب نہیں تھا، ایسی کوئی بات وہاں اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود حقیقت تو حقیقت ہے کہ یہ مہاجرین تھے اور یہ انصار۔ حقیقت کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ جو مہاجرین تھے آپس میں، یعنی انصار کے ساتھ، ان میں مہاجرین و انصار میں آپس میں تمام تر محبتوں کے باوجود اور قربتوں کے باوجود اور تعلقات کے باوجود، مگر یہ تو حقیقت تھی کہ جو مہاجرین تھے وہ تو صدیوں سے، نسل در نسل، زمانوں سے مکہ میں رہتے تھے، ایک ساتھ، ایک شہر میں، ایک جگہ
اور اس چیز کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ جو ان کے آپس کے تعلقات تھے کہ ایک جگہ رہتے ہیں وہ بہت زیادہ تھے بنسبت ان لوگوں کے ساتھ کہ جو مدینہ میں رہنے والے تھے، کہ بہت پرانے تعلقات ہیں۔ پھر یہ کہ آپس میں رشتہ داریاں، شادی بیاہ وغیرہ کے ظاہر ہے کہ جب لوگ ایک جگہ رہتے ہوں گے، ایک شہر میں، ایک بستی میں، تو یہ تمام سلسلے تو ہوتے ہوں گے کہ شادیاں وغیرہ آپس میں بچوں کی، اور یہ سلسلے چلے آ رہے تھے صدیوں سے۔ جبکہ مدنی زندگی میں یہاں جو مقامی باشندے تھے انصار مدینہ، یہی سلسلے، یہی کیفیت ان کی بھی تھی آپس میں کہ مدینہ کے باشندے ہیں، نسل در نسل صدیوں سے تعلقات ہیں، جان پہچان ہیں اور شادیوں کے سلسلے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ جو مہاجرین و انصار کا یہ تعارف تھا اور یہ جو رشتہ تھا، یہ تو نیا تھا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا غزوہ تبوک کا، یہ سن 9 ہجری کی بات ہے کہ یہ تو نیا نیا تعارف ہے، نئے نئے تعلقات ہیں۔ اگرچہ یقیناً مدینہ میں آنے کے بعد مہاجرین و انصار ان میں آپس میں شادیاں ہوئیں، نئے نئے رشتے وجود میں آئے، مگر وہ نئے رشتے ہی تھے کہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہوگی، بچے ہوئے ہوں گے، مگر نئی نسل ہے، نئے نئے بچے، کہ ابھی تو صرف 9واں سال چل رہا ہے۔ جبکہ مہاجرین آپس میں صدیوں سے تعلقات اور انصار آپس میں صدیوں سے تعلقات، تو یہ ایک چیز تو موجود تھی۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے اتنی عظیم خوشخبری اللہ کی طرف سے آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، قرآن کا حصہ ہے، اور یہ مہاجر ہیں، یہ انصاری ہیں۔ مسجد میں داخل ہوئے، وہاں انصار بھی موجود ہیں، بڑی تعداد ہے، مہاجرین بھی موجود ہیں، مگر سب سے پہلے دیوانہ وار، اس قدر جذباتی انداز لیے ہوئے، اس قدر بے چینی کے عالم میں جو شخص لپکتا چلا آ رہا ہے اور گلے سے لگا رہا ہے، مبارکباد پیش کر رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں سے کہ جن میں انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، مگر یہ شخص سب سے پہلے اٹھ کر آنے والا یہ کون ہے؟ یہ مہاجر ہے۔ جبکہ کعب ابن مالک خود یہ کون ہے؟ یہ انصاری ہیں۔ لہذا ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلحہ ابن عبید اللہ نے جو یوں اس طرح جذباتی انداز میں سب سے پہلے لپک کر مجھے گلے لگایا، مبارکباد پیش کی، ان کا یہ انداز میں مرتے دم تک نہیں بھلا سکوں گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ناظرین کرام، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ طلحہ کی طرف سے یہ جو انداز تھا، بہت سے اہل علم نے اس کی ایک وجہ بھی بیان کی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ شاید یہ وجہ تھی کہ جس کی بنا پر تمام حضرات میں سے طلحہ نے یہ انداز اختیار کیا سب سے پہلے، شاید وہ وجہ ہو سکتی ہو، اور وہ وجہ یہ تھی جو کہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے، مدینہ میں اپنی تشریف آوری کے فوری بعد نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور یہ نوزائیدہ اسلامی ریاست، اس کی بنیادیں مضبوط اور مستحکم بنانے کی غرض سے اور اسے جلد از جلد ان مضبوط بنیادوں پر پروان چڑھانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر چند بنیادی قسم کے اقدامات کیے جو کہ بہت ہی اہم ترین قسم کے اقدامات تھے اور جن کے فوائد اور ثمرات انتہائی دور رس قسم کے تھے۔
وہ کیا فوری اقدامات تھے؟ مثلا مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی فوری طور پر کہ یہ تمام مسلمان دن میں 5 بار روزانہ بلا ناغہ مسجد میں جمع ہوں اور وہاں ان کی ملاقاتیں ہوں، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں کہ جانی پہچانی شکلیں ہوں، تعارف ہو، ایک دوسرے کی خبر گیری ہو، ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں علم ہو، آگاہی ہو، اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ محبتیں پروان چڑھیں، قربتیں بڑھیں اور دوریوں کا خاتمہ ہو۔ مسجد تعمیر کی گئی، اور اسی طرح جو مقامی آبادی تھی، مقامی باشندے جو کہ غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ مختلف انواع کے معاہدات کیے گئے، مختلف قسموں کے بہت سے معاہدے کیے گئے کہ جن میں سے بطور خاص مثلا میثاق مدینہ بہت ہی مشہور ہے، وہ تاریخی معاہدہ۔ اور اسی طرح یہ جو فوری اقدامات کیے گئے تھے، ان میں سے ایک فوری اقدام یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ رشتہ مؤاخات میں پرو دیا، باندھ دیا۔ رشتہ مؤاخات یعنی دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تمام مہاجرین اور دوسری جانب تمام انصار، مہاجرین میں سے ایک مہاجر اور انصار میں سے ایک انصار، دونوں کو آپس میں ہمیشہ کے لیے پرو دیا، باندھ دیا رشتہ مؤاخات میں کہ تم دونوں آج کے بعد آپس میں بھائی ہو، کہ جس طرح سگے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بنیادی قسم کا اقدام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کے ساتھ اس بھائی چارے کے رشتے میں باندھ دیا۔ چنانچہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انصاری کے ساتھ اس رشتے میں یعنی رشتے مؤاخات میں باندھا تھا، وہ یہی انصاری تھے، یعنی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ لہذا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان تمام حضرات میں سے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سبھی سے پہلے یوں بے چینی کے انداز میں اس قدر والہانہ طریقے سے اور یوں گرم جوشی کے ساتھ لپک کر پہنچے تھے، اور سب سے پہلے مبارکباد پیش کی تھی انہوں نے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کو۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی وجہ ہو۔ بہرحال یہ وہ انداز تھا کہ جسے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں سنبھال کر رکھا۔ اور پھر یہ کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان مواقع پر کہ بڑی حساس بات ہوتی ہے، حساس معاملہ ہوتا ہے، اس موقع پر کس نے آ کر کیا کہا ہے، اس چیز کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے اس موقع کی مناسبت سے۔ اور کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ کیا موقع تھا، اور یہ کتنے اس وقت جذباتی تھے، پھر طلحہ کی طرف سے یہ معاملہ۔ تو مزید گفتگو انشاءاللہ ناظرین کرام اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں آئندہ ملاقات کے موقع پر پیش کی جائے گی۔ فی الحال یہ کہ اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔